السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniyat teachers at B. Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 9, Salah. In previous lectures, I have been explaining you the importance of Salah and the benefits of Salah. Today, I will explain the timing of each obligatory salah and the unit of salah and the rakat of salah. So first of all, we see the timing of each obligatory salah. Allah has made it obligatory for us to offer salah 5 times daily. Salah should be offered on its scheduled time. Salah can never be offered before its time, hence it is necessary to know the correct timings of salah. اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز روزانہ فرض کی. کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر روزانہ فرض ہے. اور یہ 5 نماز کا ایک شیڈیول ٹائم طے ہے، اسی وقت میں یہ نماز ادا کی جائے گی. اس وقت کے علاوہ یعنی جس نماز کے لیے جو وقت طے ہے، متعین ہے، اس وقت کے علاوہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر نماز کا وقت نہیں ہوا اور ہم نے وہ نماز پڑھ لی تو ہماری نماز ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر نماز کا کریکٹ ٹائم کیا ہے، تاکہ اسی وقت میں وہ نماز ہم ادا کر سکیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فجر کی نماز کا وقت. فجر آفٹر ڈان اینڈ بیفور سن رائز. فجر کی نماز کا جو وقت متعین ہے وہ کیا ہے؟ ڈان کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک. ڈان کیا ہے؟ یہ صبح صادق، یعنی جب رات کا اندھیرا چھٹ رہا ہوتا ہے اور آسمان میں ایک طرح کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق کا وقت یا طلوع فجر. تو اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہے وہ فجر کی نماز کا وقت ہے. اس وقت میں ہم فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت. After the sun began to decline from its zenith till Asr. The time of Asr begins when the shadow of a person is equal to his height or twice the same. ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج اپنے زینت سے ڈکلائن ہوتا ہے، یعنی جب سورج بالکل ہمارے سر پہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ویسٹ کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، یعنی جب زوال شروع ہوتا ہے سورج کا، تو اس وقت سے ظہر کی نماز کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے. اور کب تک ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت ہونے تک. اور عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب آدمی کا شیڈو سورج کے سامنے کھڑے ہونے پر
اس کے ایکول یا اس کا ڈبل بننے لگے. کچھ لوگ ایکول بتاتے ہیں اور کچھ لوگ شیڈو ڈبل بتاتے ہیں، یعنی آدمی کی جتنی ہائٹ ہے اس کا ڈبل شیڈو بنے. کوئی بھی چیز آپ کھڑا کر کے دیکھیں، جب اس کا سایہ دوگنا ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت اینڈ ہو جاتا ہے. اب جب آدمی کا شیڈو ڈبل ہو گیا تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ سورج کے ڈوبنے سے پہلے تک. آفٹر دا ایکسپائریشن آف دا ظہر صلاح ٹائم انٹل سن سیٹ. یہ عصر کی نماز کا وقت. اس درمیان میں عصر کی نماز پڑھی جائے گی، یعنی جب آدمی کا شیڈو ڈبل ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اور جب سورج ڈوب جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع. اب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مغرب immediately after sunset until the red glow in the western horizon disappears. سورج ڈوبنے کے فوراً بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور یہ وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک کہ ویسٹرن ہرائزن یعنی افق میں، ویسٹرن افق پہ کیا رہے؟ ریڈنس باقی رہے. سرخی غائب ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، کا وقت ختم ہو گیا، اور پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور عشاء کا وقت آفٹر دا ایکسپائریشن آف مغرب صلاح ٹائم انٹل مڈ نائٹ. مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر مڈ نائٹ تک عشاء کی نماز کا وقت ہے. اس درمیان ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ٹائمنگ فکس کی ہے اللہ نے ہر نماز کی، اور اسی وقت میں ہمیں ہر نماز ادا کرنی ہے. اگر کسی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، ہم وقت پہ ادا نہیں کر سکتے، تو پھر بعد میں اس کی قضا کی جائے گی، اور قضا کبھی بھی کر سکتے ہیں جب ہمیں وقت ملے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں نماز کی یونٹس کیا ہیں. نماز کی یونٹس. صلاۃ کنسسٹ آف یونٹ کالڈ رکعت. Each unit comprises of. نماز کی ہر یونٹ کیا کہلاتی ہے؟ رکعت کہلاتی ہے. اور ہر یونٹ کچھ افعال پر مشتمل ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قیام. قیام کا مطلب اسٹینڈنگ یعنی سیدھے کھڑے ہونا. نماز میں ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر، تو یہ قیام کہلاتا ہے. اس کے بعد رکوع. رکوع کیا ہے؟ بینڈنگ وتھ بوتھ ہینڈس آن نیز. اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر جھکنا. اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر سامنے کی طرف جھکنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ رکوع کہلاتا ہے. تو سب سے پہلے قیام یعنی سیدھے کھڑے ہونا، پھر رکوع یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر سامنے کی طرف جھکنا. اس کے بعد قوما. اسٹینڈنگ اریکٹ آفٹر دا رکوع. قوما کیا ہے؟ رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا، یہ قوما کہلاتا ہے. پھر سجدہ. سجدہ کیا ہے؟ Touching forehead to the ground while both palms, toes and nose also touch the ground. Repeating this for the second time. سجدہ کیا ہے؟ اپنی پیشانی کو زمین سے ٹچ کرنا، اور دونوں ہتھیلیوں کو، اپنے ٹوز کو اور اپنی ناکوں کو زمین سے لگانا. یعنی سجدے کی حالت میں ہم اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں اور
پیر کے دونوں ٹوز، انگوٹھے، ان کو ہمیں زمین سے ٹچ کرنا ہے. تو یہ سجدہ ہوا، اور سجدے کو ہم ہر رکعت میں 2 بار ریپیٹ کرتے ہیں. اور ایک چیز ہے جلسہ، سٹنگ بٹوین 2 سجدہ. جب ہم 2 سجدہ کریں گے تو 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ جلسہ. سٹنگ بٹوین 2 سجدہ از کالڈ جلسہ. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ جلسہ ہے. تو یہ سارے اعمال مل کر ہماری ایک رکعت مکمل ہوتی ہے، جو نماز کی ایک یونٹ کہلاتی ہے. اسی طرح ہر نماز میں کسی میں 2 رکعت، کسی میں 3، کسی میں 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ.